ساڈے ترجمانی کرتے ہوندے نے، اسی سن رہے ہونے، اسی آنے کہ یار کدے لاگے ہوئیے تو انہوں دا منہ چوم لئیے تو ساڈی بخشش دا کوئی ذریعہ بن اچھی بولو سبحان اللہ۔ میری گل سنو، میں انہوں نے عقیدت نال نہیں بلاندا، میرا انہوں دا تعلق عشق و مشوقی دا ہو گیا تو میں اس واسطے حضرت بلاندا نہیں، اور سچی گل دسی۔ اور اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے، میں دیکھ کے بھی راضی رہنا۔ میں تو گل سنا پہ چھوٹی جی مدرسے کے بارے اساں اللہ دے فضل و کرم نال تہاڈیاں دعاواں نال حضرت مفتی صاحب 7 شاخاں چل رہی ہیں بحمداللہ تعالی، جیڑیاں آپ ہی بنائیاں نے، اور انہاں دے دادے دی سرپرستی جتوں سانو فیض لبا ہے، جتوں مینوں فیض لبا ہے، تے انہاں دی دادے دی سرپرستی نال اس علاقے وچ مفتی محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ، اور انہاں دے صاحبزادے صاحب جڑے ایک ویلے دے وچ استاد الحدیث بھی سن، مجاہد بھی سن، تے ولی کامل بھی سن، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ۔ اس علاقے میں انہوں نے فیض چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی ان بچیاں نو سنانا چاہنے ہیں اپنے شیخاں نو، بزرگاں نو، 2 کپڑے، 2 سال دے 2 سوٹ، 3 دن دا کھانا، اور جڑے بچے ساڈے کول نہیں آ سکتے، گورنمنٹ دا تے ساڈا مقابلہ تے نہیں ہو سکتا، لیکن گورنمنٹ ساڈے مقابلے تو ہار گئی ہے، مولانا فضل مان دے قدمہ چاہ کے بہ گئی ہے، ہر پاسے پرانی گورنمنٹ، نویں گورنمنٹ، وہ پیچھے سارے پیچھے مولی فضل مان دے اللہ اکبر۔ پر یہ نعرہ نہیں لاندے نا، اسی تے کہنے ہیں 2 تکبیر نماز فرض، وقت نماز فجر، محترم کعبے شریف دے اللہ اکبر، تے اے ہن کہن لگ پے نے 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، جدھر منہ مولوی فضل مان دا ادھر ہی ساڈا اللہ اکبر، ایتھوں تک یہ لوگ آ گئے۔ تے اے انہاں دے ترجمان مفتی مولانا فضل مان صاحب دے ترجمان، مدرسیاں دے ترجمان، شیعہ دے منہ توڑ جواب، اور مشرکین دے توڑ جواب، غیر مقلدین دے، اور ایک ہور نواں فتنہ اٹھیا، وہی حضرت نو چپڑیا رہندا ہے مماتیاں دا، نہ کوئی انہاں دا اگلے دن تاریخ دس دے، بڑے اس تاریخ نو اے مماتی بنے نے، وہ تاریخ بھی تانوں سناندے نے، تے کم از کم ماشاءاللہ میرے اکابرین دے 70 تو زیادہ علماء کرام دا باحوالہ حضرت نے ماشاءاللہ جواب دیتا ہے۔ تو بہرحال میری بات ختم ہوئی، اپنے بچیاں نو داخل کرواؤ، تو میں حضرت نو صرف دینا کہ وہ اپنے بیان نو شروع فرمان، نہیں وہ ٹائم انہوں دا ہو گیا بس۔ جی ڈبل مائک کرو، نہیں مائک کرو جی، 2 لاؤ، باہر دا عورتیں بیٹھی ہیں، باہر دا بھی چلاؤ قاری صاحب، اے لو، اے تو نہیں جانا والا، یہ بھی چاہیے، لو اے لاؤ، یہ پکڑ، یہ باہر دا نہیں کرنا، اس میں سے نکال۔ تعلیم کا ثبوت دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قصور والے زندہ دل لوگ ہیں اور عقیدہ حیات النبی کے ماننے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، شان اہل بیت، دینی مدارس، علماء حق، علماء دیوبند، یار علماء دیوبند کی سرزمین پر بیٹھے ہو قصور میں، بڑے بڑے علماء، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ بس ٹھیک، نہیں ایسے ٹھیک، تسلی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 20 فروری 2025 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں دارالعلوم عثمانیہ مسرور ضلع سیالکوٹ میں آپ کی خدمت کے اندر موجود ہوں۔ ہمارے میزبان مکرم مخدوم مکرم حضرت مولانا قاری صالح محمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر خلوص پر میں حاضر ہوں۔ میری دعا ہے رب کریم حضرت قاری صاحب کی زندگی میں، علم میں، اولاد میں، صحت میں، ارادوں اور اداروں میں ترقیات عطا فرمائے۔ میری حضرت سے تعلق کو آج تقریباً کوئی 1 دہائی سے زائد عرصہ ہو رہا ہے، 10-12 سال سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو برقرار رکھے۔ خالصتاً علمی، مذہبی، دینی، مسل کی تعلق ہے۔ میں یہاں مسرور نہیں، پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، لیکن منہ پہ تعریف کی بات نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے۔ مولانا صالح عثمانی کے پاس جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اکابر کی محبت میں ملتی ہے، تعلیم اور تدریس کی بات میں ملتی ہے، تصوف اور خانقاہ کی بات میں ملتی ہے، اسی طرح سیاست اسلامیہ کی بات بھی ملتی ہے۔ مجھے کبھی حضرت نے نہیں فرمایا کہ آپ نے اس عنوان کو بیان کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، بلکہ پورا دین ہمارا عنوان ہے، پورا مذہب ہمارا عنوان ہے۔ جس چیز کو حضرت مجھے اجازت کی بات نہیں ہوتی، کہتے ہیں جس کو بہتر سمجھتے ہو آپ بیان کر لیں۔ ایسی اسٹیجز پاکستان میں بہت کم ہیں۔ میں اپنوں کو بھی جانتا ہوں، اپنوں میں چھپے ہوئوں کو بھی جانتا ہوں، باہر والوں کو بھی جانتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ رب کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساؤنڈ والے بھائی کہاں ہیں؟ بس یہ ایکو بند کر کے سادہ آواز کر دیں۔ بیٹا آپ اب دائیں بائیں آپ ادھر آؤ تو اب اٹھنا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 4 کیمروں کے آگے سے گزر کے آتے ہیں تو اس لیے بیٹھیں۔ میرے دوستو، میں نے عظمت قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات رکھنی ہیں۔ دیکھیں، ابھی حضرت اعلان فرما رہے تھے
کہ یہ ہمارا مرکز ہے دارالعلوم عثمانیہ اور اس کی 7 شاخیں ہیں. 2-3 شاخوں کو تو میں براہ راست دیکھ چکا ہوں. حضرت کی زیر سرپرستی مختلف مدارس کے پروگرام میں مجھے جانا ہوا. رب کریم ان کی اس تمام محنت کو قبول فرمائے. دیکھیں ہم عظمت قرآن کریم کے لیے جب پروگرام کرتے ہیں دستار بندی کا تو ہمارے اوپر ایک سوال ہوتا ہے. لبرلز قسم کے لوگ کچھ سوال کرتے ہیں. میں وہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو جواب دے پاؤں. میں نے اپنے بی اے کے بعد جب LLB کا کورس کیا جیسے وکالت کے کورس کہتے ہیں تو بہت سے وکیل اور ایڈوکیٹ میرے دوست ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, بیٹی بہن بھائی ہیں, تو ان سے گفتگو چلتی رہتی ہے. ایک دن ہم ایک بار میں تھے تو وہاں پر ایک وکیل صاحب نے مجھ سے سوال کیا. مجھے کہا کہ آپ عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں اور ہمارے وکیل بھائی بھی ہیں, لیکن ایک بات آپ سے کرتا ہوں, ذرا مائنڈ نہ کرنا, مجھے ایک بات کا جواب سمجھا دیں. مجھے پتا تھا اس کا مزاج کیا ہے اور وہ کس چینل سے بول رہا ہے. نام تو عالم کا لے رہا, دراصل اس کا دماغ دینداری والا نہیں تھا. میں نے کہا جی سوال فرمائیے. سوال آپ کا حق ہے, جواب ہمارا حق ہے. کہتے میرا سوال ہے کہ آپ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے. میں نے کہا جی ہاں, ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے لیے رکھ لی ہے اور اللہ خود حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم مانتے ہیں. کہتے ہیں اگر بات یہی ہے تو پھر میرا سوال ہے, پھر مدرسے کیوں بناتے ہو, پھر مکاتب کیوں قائم کرتے ہو, پھر حافظ کی کلاس اور اس کے اوپر حفظ کرنے کے بچے کیوں بٹھاتے ہو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کلاس میں حفظ نہیں کرانا چاہیے؟ کیوں؟ قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا. اللہ نے ہمیں یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم حافظ بناؤ, عالم بناؤ, مدرسے بناؤ. کہنے لگا مولوی صاحب اگر آپ محسوس نہ کریں تو میرا دل کہتا ہے کہ مدرسے نہیں ہیں, پیٹرول پمپ ہیں, رزق کے اڈے بنائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے, اس وجہ سے تم نے نام قرآن کا لیا ہے, تمہیں مدرسے نہیں بنانے چاہیے. میں نے بڑی تسلی سے سوال سنا اور اپنے وکیل بھائی سے کہا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, مجھے ایک بات بتائیں. کہتے جی پوچھیں. میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کی, یہ صرف ایک ہی ذمہ داری اللہ کی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری اللہ کی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں, موت دیتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, ہماری ہر طرح کے دشمن سے بچاتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے قیامت دینی ہے, جنت خدا کے قبضے میں, دوزخ خدا کے قبضے میں. ہر بندے کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے, ہر بندے کو رزق اللہ دیتا ہے. جب اس نے یوں ذمہ داریاں گنوائیں, رزق پہ پہنچا تو میں نے روک دیا. میں نے کہا میرے بھائی ایک منٹ آپ یہاں رک جائیں. کیا رزق دینا اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری اللہ کی ہے؟ کہتے جی ہاں اللہ رزق دیتا ہے. میں نے کہا پھر میرا ایک سوال ہے, آپ تو باپ دادا سے کاروباری آدمی ہیں, بزنس مین ہیں, آپ تجارت کرتے ہیں, مارکیٹس میں آپ کی دکانیں ہیں, منڈیوں میں آپ کے سوداگر بیوپاری ٹھہرے ہوتے ہیں, اور آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک قابل منجے ہوئے وکیل ہیں, قانون داد ہیں. آپ کیس کے لیے جب فیس چارج کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے تو آپ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں. کہتے جی ہاں میں کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بچوں کا رزق حلال کما رہا ہوں تو مولویوں کی طرح تو نہیں. میں نے کہا نہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے, مولویوں والی بات بھی آ جائے گی. آپ یہ پیسے کیوں کماتے ہیں جب حفاظت اللہ نے رزق کی کرنی ہے, اللہ نے دینا ہے ہمیں ہمارا رزق, پھر کماتے کیوں ہو؟ کہتے پھر کیا کروں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ میں نے کہا یہ میرا سوال نہیں ہے, میرا سوال ہے رزق کی محنت تم کیوں کرتے ہو جب اللہ کی ذمہ داری ہے؟ کہتے یار اللہ نے عقل دیا ہے, اللہ نے سوچ دی ہے, افلا تتفکرون کہہ کر ہم نے سوچنے کی بات کی ہے. ہم تگودو کریں گے, رزق حلال کمائیں گے, کاروبار کریں گے, تجارت کریں گے, اللہ ہمارے ہاتھوں پہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. میں نے کہا بہت اچھا, آپ نے جو جواب دیا ہے نا یہی جواب علماء کے لیے بھی کاپی پیسٹ کر لو کہ قرآن کی حفاظت
اللہ نے کرنی ہے، لیکن اللہ تعالی حفاظت ان خوش قسمتوں کے ذریعے کرے گا جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا یا جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن پڑھنے کے لیے وقف کی۔ اعتراض کرتے ہو خدا کے بندے، اب آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آتا تو بندہ خاموش ہوا۔ یہ میں سوال اسی لیے سنا رہا ہوں کہ علماء پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی مدرسے کی ضرورت کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو مدرسے کی اہمیت بتاتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں بھی مدرسہ بنایا تھا، میرے پاک نبی نے مدینہ کی زندگی میں بھی مدرسہ بنایا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کے مدرسے کا نام ہے دار ارقم، حضور پاک کے مدنی زندگی کے مدرسے کا نام ہے اصحاب صفہ۔ حضور نے ادھر بھی مدرسہ بنایا، حضور پاک نے ادھر بھی مدرسہ بنایا۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے جب مدرسہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، یہ مدرسہ بیت اللہ شریف میں کہاں ہے؟ جب آپ طواف کر لیں گے، طواف کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے کوہ صفا میں داخل ہوں گے، تو جب آپ داخل ہوں گے وہاں نیچے سفید ماربل لگا ہوا ہے، بلکہ اس کو کٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی کا پاؤں پھسلے نہیں۔ آپ جب وہاں جائیں گے اس جگہ کو کراس کر کے آپ صفا میں داخل ہوں گے، یہ جگہ ہے جس کو مدرسہ دار ارقم کہتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہاں مدرسہ قائم کیا تھا۔ اور اس مدرسے کی وصولی کیا ہے؟ اگر میں اس مدرسے کی وصولی پہ بات کروں تو اس مدرسے نے کئی وصولیاں دی ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، پھر میں مدرسے کی وصولی پر بات کروں گا۔ اس مدرسے کی اہمیت کتنی ہے؟ دیکھو، اس مدرسے کے ساتھ 8 چیزوں کا تعلق ہے، 8 چیزوں کا، اور 8 کے ساتھ اللہ کا لفظ لگا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پڑھنے والے، پڑھانے والا، جس چیز کو پڑھا جا رہا، جس جگہ پڑھا جا رہا، امتحان لینے والا، رزلٹ آنے والا، محبت رکھنے والا یا نفرت رکھنے والا، سب کے ساتھ لفظ اللہ کا معاملہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جو اس مدرسے کو بیٹھ کر بنا کے پڑھا رہا ہے وہ استاد ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اور جو لوگ یہاں حضور کے پاس پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ تو استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ۔ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ مدرسہ بیت اللہ، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ نصاب کتاب اللہ۔ آپ مجھے بتائیں، یہ 4 چیزیں ہیں، ابھی 4 اور بھی بتاتا ہوں۔ استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ۔ اور جو حضور سے پڑھنے والے ہیں ان کو حزب اللہ اللہ نے کہاں کہا ہے؟ سورت نمبر 58 سورت مجادلہ میں۔ یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے، اس جیسی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ وجہ تمیز کیا ہے؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 آیات پر مشتمل سورت ہے، لیکن ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ۔ اس جیسی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ایسی سورت ہو کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو۔ آپ اٹھائیے سورت المجادلہ، مولانا ذرا کھولیے سورت المجادلہ، کھولیے 28واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ استعمال کیا ہے، کسی جگہ 1 مرتبہ، کسی جگہ 2 مرتبہ، کسی جگہ 3 مرتبہ، کسی جگہ 4 مرتبہ۔ یہ دیکھیے، یہ سورت المجادلہ قرآن کریم کی ہے، سورت نمبر 58 ہے، 28واں پارہ ہے، 22 آیات پر مشتمل سورت ہے، ایک کم 40 مرتبہ لفظ اللہ آیا۔ اگر میں اس کی 1-2 آیات پڑھ کے آپ کو سنا دوں، مثلا پہلی آیت میں 4 دفعہ لفظ اللہ ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ 4 مرتبہ لفظ اللہ ہے، ایک آیت 4 مرتبہ لفظ اللہ۔ اگر اس سے بھی آگے آئیے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فرما کر پھر
پھر لفظ اللہ ہے. اور اگر اس سے بھی آگے آئیے واللہ بما تعملون خبیر, پھر لفظ اللہ ہے. اس سے بھی آگے آئیے تو اگلی سورت اگلی آیت میں ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ, 2 مرتبہ لفظ اللہ ہے. اگر اس سے بھی آگے آئیے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ میں لفظ اللہ موجود ہے. اس کی اگلی آیت میں 2 مرتبہ لفظ اللہ موجود ہے. یہ ایک رکوع پورا ہو جاتا ہے. میری بات کا مطلب 22 آیات کی صورت ہے اور 1 کم 40 مرتبہ لفظ اللہ ہے. حضور کے مدرسے میں پڑھنے والوں کو اپنا لشکر آخری آیت میں فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور یاد رکھیں اللہ کا لشکر ہمیشہ کامیاب ہے. اس صورت میں اللہ نے حضور سے پڑھنے والوں کو فرمایا یہ میری آرمی ہے, میری فورس ہیں, میری فوج ہیں, میرا لشکر ہے. اولئک حزب اللہ. میں نے کہا 4 چیزیں ہیں, استاذ رسول اللہ, شاگرد حزب اللہ, مدرسہ بیت اللہ, نصاب کتاب اللہ. آپ جانتے ہیں جب یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں پھر ضرورت پڑتی ہے امتحان کی کہ استاد نے پڑھایا کیا ہے, شاگرد نے پڑھا کیا ہے, استاد نے سمجھایا کیا ہے, شاگرد نے سمجھا کیا ہے. اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب امتحان کی باری آئے جہاں استاد رسول اللہ ہو وہاں شاگرد حزب اللہ, مدرسہ بیت اللہ, نصاب کتاب اللہ ہو تو امتحان لینے والا کوئی غیر اللہ نہیں ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ, امتحان لینے والا خود اللہ. اچھا اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ کسی اور نبی نے حضور پاک کے بعد تو آنا نہیں تھا, پیدا نہیں ہونا, تو اب نبی کی کلاس کا امتحان یا تو نبی لے, نبی خاتم النبیین ہے تو اللہ نے امتحان لیا. اچھا اللہ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ دیکھو ممتحن تو ظاہر کو دیکھتا ہے کہ کیا پڑھا, کیا پہنا, کیا کھایا, کیا پیا, کیا سمجھا, لیکن نہیں, اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. تو اللہ نے امتحان ظاہر کا بھی لیا, باطن کا بھی لیا. قرآن کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے امتحان لیا ان کے دل کے اندر تقوی کا کہ یہ تقوی ان میں کیا ہے. پتہ ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ بندہ جھاڑیوں والے راستے سے گزرے اور اپنے کپڑوں کو جہنم سے, اپنے کپڑوں کو کانٹے سے بچا لے. اسی طرح دنیا میں گزرے تو دنیا میں گزرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچا لے, اسے تقوی کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کے دل کا تقوی کا امتحان لیا. تو جب 5 چیزیں ہوئیں, استاذ, شاگرد, نصاب, مدرسہ اور ممتحن, اور امتحان ہو گیا, پھر آپ جانتے ہیں جب امتحان ہو جائے پھر ضرورت ہوتی ہے رزلٹ کی. دیکھیں اب آپ کے سامنے ابھی یہ کتنے حضرت کتنے طلبہ ہیں؟ اللہ اکبر جی, 15 بچوں کے رزلٹ کارڈ ہیں. یہ 15 بچوں کے رزلٹ کارڈ ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان نے کتنا پڑھا, کیسے پڑھا. جو پاس ہوئے ان کا رزلٹ کارڈ ہے. یہ 15 بچوں کے امتحان کا نتیجہ ہے. تو پھر اللہ نے جب امتحان لیا اس کا نتیجہ کیا آیا؟ تو سنیں, ایمان تازہ ہوگا. جہاں استاذ رسول اللہ, شاگرد حزب اللہ, مدرسہ بیت اللہ, نصاب کتاب اللہ, امتحان لینے والا خود اللہ, تو نتیجہ آیا رضی اللہ. یہ وہ نتیجہ ہے رضی اللہ جو آج ہر صحابی کے نام کا حصہ ہے. نتیجہ ہوا رضی اللہ. تو نام ہر صحابی کا پورا نہیں ہوتا جب تک رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے. آج بھی کسی صحابی کا نام لے تو پہلے رضی اللہ عنہ ساتھ کہنا پڑتا ہے, ورنہ نام پورا نہیں ہوتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی حیدر رضی اللہ عنہ. اس طرح ایک ایک کا نام میں رضی اللہ. تو یہ 6ٹھی چیز تھی جو اس کے ساتھ لفظ اللہ ملا. آؤ 5ویں چیز, 6ٹھی کے بعد ساری میں بتا رہا تھا 6 چیزیں, 7ویں چیز اب جو ان کو مانے گا,
ان کی محبت رکھے گا، ان کے ساتھ اتباع کا معاملہ رکھے گا، وہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ، فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے بھی راضی۔ اور پھر سنو، جو ان سے نفرت رکھے، جن کا ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ ہو اور ان کے ساتھ محبت نہ ہو، تبرع اور تولا کا معاملہ ہو، اور وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی محبت سے خالی ہو، ایسے کا کردار کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کا بھی حکم متعین کیا اور اس کا بھی اسٹیٹس بتایا، اس کا بھی معاملہ بتایا۔ قرآن کریم کہتا ہے سنو، فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جس طرح ایک کسان ہوتا ہے، وہ ایک درخت اگانے کے لیے پہلے بیج بوتا ہے، پھر بیج کوپل نکالتی ہے، پھر کوپل جو ہے نا ایک چھوٹی سی چیز بنتی بنتی مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ ایک تنا بنتا ہے، پھر درخت اپنی طاقت پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جس نے بیج بویا تھا آج وہ درخت کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میری محنت پوری ہوئی۔ تو فرمایا اسی طرح صحابہ شروع میں کمزور تھے، اہل بیت کی اتنی طاقت نہیں تھی، دینی لحاظ سے تو تھی، دنیاوی طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو پڑھایا، سمجھایا، لکھایا، اللہ سے ان کو کامیاب کرایا، تو آج صحابہ کی مضبوطی ہوئی۔ یعجب الزراء، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اور جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو کافر اور غیر مسلم ہیں، وہ حضور کی جماعت سے نفرت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ ان کی مانے وہ رحمت اللہ، اور جو ٹھکرائے وہ لعنت اللہ۔ دیکھیں ایک ایک کے ساتھ لفظ اللہ ہے۔ میرے دوستو یہ 8 چیزیں ہیں، استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، نتیجہ آیا رضی اللہ، ماننے والا رحمت اللہ، نہ ماننے والا لعنت اللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، دینی مدارس، عظمت اسلام، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میری بات کا مطلب یہ ہے مدرسہ جو حضور نے بنایا اس کا اسٹیٹس۔ آج علماء کو کہتے ہیں مدرسے کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ حضور کو پتہ نہیں تھا حضور پاک علیہ السلام نے کیوں مکتب قائم کیا، کیوں پڑھانا قائم کیا، کس وجہ سے صحابہ کرام کی تربیت کی اور خود مربی امت بنے، اس کی وجہ اللہ کے کلام کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا اس مدرسے کی وصولی کیا ہے۔ آؤ میں مدرسہ دار ارقم کی وصولی بھی بتاتا ہوں اور اصحاب صفہ مدرسے کی وصولی بھی بتاتا ہوں۔ دار ارقم مدرسہ جو حضور نے بیت اللہ میں قائم کیا، حضرت ارقم کے گھر میں، جسے دار ارقم کہتے ہیں، جسے زید ابن ارقم نے اپنی آنکھوں سے اس مدرسے کو پھلتا پھولتا دیکھا تھا۔ حضور پاک کے اس مدرسے کی برکت دیکھیں، وصولی دیکھیں۔ کئی بندے جو مسلمان ہوئے ہیں، صحابی بنے ہیں، وہ اسی مدرسے کا فیض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب دین کی دعوت دیتے، ابو بکر صدیق متکلم بن کے حضور کی ترجمانی کرتے، تو اسی مدرسے کا فیض ہے۔ ابو بکر صدیق کی اماں حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی ہیں، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ صحابی بنے ہیں، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ ان کے والد حضرت یاسر ابو العنبس مسلمان ہوئے ہیں، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ حضرت عمار کی اماں مسلمان ہوئی ہے، حضرت سمیہ، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ حضرت بلال صحابی بنے ہیں، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ حضرت زہیرہ صحابی بنی ہیں، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ عبداللہ ابن خباب ابن عرب اور حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ ابو فقیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ حضرت عامر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، عامر بن فہرہ مسلمان ہوئے، اسی مدرسے کا فیض ہے۔ اور اس سے بھی آگے آئیے، جو سنتے رہتے ہیں کہ تلوار لے کر آئے تھے حضرت عمر، سر لینے کے لیے سر دے کر گئے ہیں، وہ اسی مدرسے کا فیض ہے۔
तकबीर, शान फारूक आजम, शान मदारिस दीनिया, नारे तकबीर। इसी मदरसे में हजरत उमर मुसलमान हुए हैं, यह दार अरकम है। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना गुलाम फरीद साहब को रब जज़ा खैर अता फरमाए, मैंने हज के सफर में हजरत की शफ़क़तों में था तो मुझे इस दफा याद दहानी करा दी। फरमाने लगे जैसे हम कोहे सफा से दाखिल होने लगे ना तवाफ के बाद, फरमाने लगे मुफ्ती साहब एक बात बताओ। मैंने कहा जी फरमाइए हजरत। कहते हजरत उमर ईमान लाए थे। मैंने कहा जी हाँ। कहाँ? मैंने कहा दार अरकम में। कहा पता है दार अरकम कहाँ है? हम उस वक्त बिल्कुल हरम में ठहरे हैं। मैंने कहा हजरत मेरे जहन में नहीं है, मेरे जहन में वो नक्शा नहीं है कि दार अरकम कहाँ था। कहने लगे जिस जगह मैंने आपसे सवाल किया यही जगह दार अरकम है, इधर अल्लाह ने उमर को सहाबी बनाया है। ये इस मदरसे का फैज है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम यहाँ बैठकर सहाबा इकराम को दीन की दावत और तबलीग समझाया करते थे। ये मदरसा असहाब सुफ़ा पे आई है। जब हुजूर ने हिजरत की वहां की वसूलियां दंग रह जाता है अकल। मेरे दोस्तों जब हुजूर ने हिजरत की है, कुरान कहता है इद अखरजहुल्लज़ीना, खरजा नहीं अखरजा, इद अखरजहुल्लज़ीना कफरू, कुफ्फार ने रसूलुल्लाह पर जुल्म तशद्दुद किए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। जब पैगंबर ने हिजरत की तो मुझे बताएं हुजूर ने बैतुल्लाह तो छोड़ दिया, वहां जिला व इलाका उस जगह को तो छोड़ दिया, लेकिन मदरसे और दीन का काम नहीं छोड़ा। इसी पर तो डटे थे कि हिजरत बर्दाश्त करनी पड़ी। हुजूर मदीना आए, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद खरीदी और मस्जिद की जमीन किन की थी? साहल और सुहेल, दो यतीम बच्चों की थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को उनके चचा ने अर्ज किया हम अपनी जमीन आपके नाम पे वक्फ करते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, यतीमों का हक में खाने नहीं आया। कुरान कहते हैं इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। जो बंदा यतीमों का माल खा जाता है ये जहन्नम में दाखिल होगा और वसयस्लौना सईरा, वो ब्लेजिंग फायर है, भड़कती हुई जगह है। फरमाया नहीं, हम इसका माल अदा करेंगे। उसकी कीमत कहां अदा हुई? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जेब से अदा हुई। अबू बकर के माल को हुजूर अपना माल समझते थे, तभी फरमाया हम कीमत अदा करेंगे। मस्जिद नबवी खरीदी गई। जब मस्जिद नबवी खरीद ली गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। जो तामीर फरमाई है उस तामीर में मस्जिद भी बनी है, मदरसा। अल्लाह ताला आपको ले जाए मदीना तैयबा, अल्लाह आपकी बरकत से हमें ले जाए। जब आप मदीना शरीफ जाएंगे ना तो मदीना शरीफ में हुजूर पाक के रोज़े अक़दस पे अल्लाह हम सबको सलाम की तौफीक अता फरमाए। 4 कोने हैं हुजूर के रोज़े के। एक है चेहरा मुबारक की तरफ, उसे कहते हैं मुवाजा शरीफ। एक है सर मुबारक की तरफ, उसे कहते हैं तरफुर रास। एक है कदम मुबारक की तरफ, इसे कहते हैं तरफुल कदमैन। एक है नबी पाक की पुष्ट मुबारक की तरफ, इसे कहते हैं तरफुल ज़हर। ये नबी पाक की कमर मुबारक है। अब पुष्ट मुबारक की तरफ वाली में जगह में आइए, इस जगह आज भी ये जगह को चौकटा लगाकर वहां रखा गया है। ये वो मुकद्दस जगह है जहां हुजूर ने मदरसा असहाब सुफ़ा कायम किया। ये मदीना तैयबा का मदरसा है। और मेरे दोस्तों ये मदीना तैयबा का मदरसा जब बन रहा था, सुने इस मस्जिद के बनते वक्त एक बड़ी अजीम बात हुई। वो क्या है? हजरत इब्ने अब्बास रावी हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अपने बेटे अली को और अपने गुलाम इकरमा को कहा कि बेटा आप दोनों जाओ और अपने चाचू अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक के सहाबी के पास जाओ और उससे खारजियों के मुतालिक हदीस सुन के आओगे। खारजियों के मुतालिक वो गए, मुस्तदरक में रिवायत मौजूद है। अबू सईद खुदरी ने बताया कि हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर पाक ने फरमाया था अम्मार तुम्हें बागी गिरोह शहीद करेगा। हदीस का लफ्ज है फी शानिल खवारिज। पता चला जिन लोगों ने हजरत अम्मार को शहीद किया वो खारजी और बेईमान ग्रुप थे। ये हदीस बताती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हजरत अम्मार को शहीद नहीं किया। आज कुछ जालिम इस रिवायत को उठा के हजरत मुआविया या सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तबर्रा करते हैं, हालांकि ये हदीस उनका बेहतरीन जवाब है। इस जगह हजरत अम्मार
دو دو اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس زمانے کی بات ان کو فرمائی تھی کہ عمار وہ وقت بھی یاد کرو جب کافر تیرے اوپر ظلم کرتے تھے، تو کافروں کو جنت کی طرف بلاتا تھا اور وہ تمہیں دوزخ اور کفر و شرک کی طرف بلاتے تھے۔ آج اللہ نے تم سے دین کا کام لیا، یہ مسجد نبوی بنی، پھر مدرسہ اصحاب صفہ بنا، حضور پاک نے مدرسہ قائم فرمایا، اور جب مدرسہ بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر پڑھایا، اور جو شخص یہاں پڑھنے آتا اس کے قیام و طعام کی ذمہ داری آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود برداشت کرتے۔ اس مدرسے کی کئی وصولیاں ہیں، میں صرف ایک کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ حدیث پاک اٹھائیے، کوئی کتاب اٹھائیے، شاید اس کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ حضرت ابو ہریرہ کا نام لکھا ہوا نہ ہو۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کیا۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلا حضرت ابو ہریرہ حضور پاک کی روایت کرنے میں ایک اہم درجہ رکھتے ہیں۔ یہ صحابی بھی نبی پاک کے اسی مدرسے کی وصولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب ایمان لائے تھے پتہ ہے کہاں سے چلے؟ یمن سے۔ یہ یمنی ہے، یمن کا اس زمانے میں ضلع تھا ابہا، جو آج کل سعودیہ کا ضلع ہے، سعودیہ کا حصہ ہے، اس زمانے میں یمن میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابہا کے رہنے والے ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے، آپ کو مری کے پہاڑ بھول جائیں جو آپ ابہا کی ٹھنڈک دیکھیں اور وہاں کا بہترین ماجبین دل نشین حسین ویدر اور موسم کو آپ انجوائے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ جب حضور کے پاس آئے، صحیح بخاری میں ہے، ایک شعر کہا تھا کہ میں نے راتوں کو بھی سفر کیا، میں نے دن کو بھی سفر کیا، میں نے پانی اور خشکی میں سفر کیا کہ حضور تک پہنچوں۔ کفر کی رات بڑی لمبی تھی تو فرماتے تھے میں نے اس رات کو خطاب کر کے کہا تھا یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر حجتی، اے رات تو جتنی لمبی ہوتی ہے ہو جا، لیکن صبح ہوگی تو میں مدنی کریم کے قدموں میں موجود ہوں گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے لیے ارشاد فرماتے تھے۔ پھر اس مدرسے میں تشریف لائے۔ سنن نبی داؤد کھولیے حدیث کی کتاب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں جب میں حضور کے پاس آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں مجھے نام سے نہیں پکارا بلکہ مجھے فرماتے تھے فتائے دوسی، قبیلہ دوس کا جوان، کہتے ہیں 3 مرتبہ حضور نے مجھے فرمایا من احس الفتى الدوسیہ، من احس الفتى الدوسیہ، من احس الفتى الدوسیہ، کہ تم میں کسی نے دوسی جوان کو دیکھا ہے؟ یہ الفاظ رسالت مآب کے حضرت ابو ہریرہ کو اتنے پسند تھے، 3 بار دہراتے تھے، کہتے میرے نبی نے مجھے یوں کہا ہے، میرے نبی نے مجھے یوں، اپنے شاگردوں کو بتاتے۔ امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ نے لکھا قال 3 مرات، ابو ہریرہ جب بھی کہتے تو 3 مرتبہ کہتے، میں نے انہی کی اتباع میں 3 مرتبہ جملہ دہرایا ہے۔ میرے دوستو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی مدرسے کی وصولی ہے۔ تو پتہ چلا علماء کرام جو مدرسہ بناتے ہیں، علماء کرام جو دین کی تعلیم گاہ بناتے ہیں، علماء کرام جو دین سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، یہ رزق کے انڈے کی بات نہیں ہے، اسے پیٹرول پمپ کا تانا دینا غلط ہے، یہ رسول اللہ کے سینے کی تڑپ اور جذبہ ہے جو اللہ علماء کے ذریعے پوری کرا رہا ہے۔ اس کو اعتراض نہیں کیا جا سکتا، متہم نہیں کیا جا سکتا، اس پر الزام نہیں دیا جا سکتا، یوں نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ رزق کے لیے بیٹھے ہیں۔ نہیں، علماء کرام رزق کماتے ہیں، رزق کے لیے چلتے ہیں، لیکن اس کو وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، حضرت مولانا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، 37 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے اور اپنی حلال کمائی کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کو یہ کہہ دو کہ تیرا کوئی ذاتی کاروبار کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، یہ دین کے علوم پڑھائیں گے اپنی اولاد کو تو اللہ آپ کی اولاد کو بھی تب تک ان لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کی تعلیم میں زندہ رکھیں گے جب تک اللہ کا قرآن زندہ رہے گا، نبی کا فرمان زندہ رہے گا۔ آج ہم بڑے بڑے محدثین کا نام لیتے ہیں،
ان 14 صدیوں میں نام لے رہے ہیں، فلاں محدث، فلاں بزرگ، فلاں فقی، فلاں ولی اللہ. اس نام کو جو لیتے ہیں تو ان کے نام کیوں زندہ ہیں؟ بعض اوقات ولی اللہ کا نام پتہ ہوتا ہے، اس کی امی اور ابا کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے چاچو اور ماموں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں آپ سے پوچھوں امام ابو حنیفہ کتنے بھائی تھے؟ آپ پورے مجمع میں ایک بندہ مجھے نہیں بتائے گا. جب اتنا ہی نہیں پتا امام شافعی کے کتنے چاچو تھے، ایک بندہ نہیں بولے گا. امام مالک و امام احمد کے کتنے بندے بھائی تھے، کوئی نہیں بتائے گا. حضرت محبوب سبحانی ذل رحمانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کے کتنے بھائی تھے، کوئی نہیں بولے گا. ان کا نام زندہ ہے. کیوں؟ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن پہ لگائی ہے. جب تک قرآن رہے گا تب تک قرآن والے رہیں گے. اس مدرسے کے قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے، مدارس کے پڑھنے پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے. میرے دوستو، میں سلام پیش کرتا ہوں ان 15 خوش نصیب بچوں کے والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کے لیے لگایا، اپنی اولاد کو نبوت کے فرمان کے لیے رکھا. اور سنے میں ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ کہنے لگا ہوں، یہ کوئی صرف سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہے، یہ ان کے ماں باپ کے سر پہ قیامت کا تاج سلطانی ہے. ایسا نہیں ہے، آپ یوں نہ کہیں کراؤن آف ساورنٹی، یہ اس تاج سلطانی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سر پہ نہیں ہوگا اور حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ پہنائے گا. میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، صرف رزق کے پیچھے نہ لگو، رزاق کو بھی دیکھو. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنی عزت اور احترام سے آپ نے یہاں بلایا. میں اپنی بات کروں، میری ماں نے مجھے کشیدہ کاری کر کے، سوئی کے ساتھ میری امی کشیدہ کاری کرتی تھی، ہمیں اس نے پڑھایا. میرے والد صاحب شیخ الحدیث، شیخ القرآن، بہت بڑی شخصیت، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم پڑھے. اور میں نے یہ اپنے ابا جی سے طے کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی توجہ دعا کے مطابق کوئی نوکری نہیں کروں گا، جو رزق اللہ دے گا گھر بیٹھے دے گا، لیکن اپنی زندگی دین پہ خرچ کروں گا. ہر چوک اور ہر چوراہے پہ اللہ رسول کی بات بتاؤں گا. یہ وعدہ ہوا. جس وقت میری یونیورسٹی کی تعلیم کلیئر ہوئی اور میں ایک پوزیشن ہولڈر بنا اور مجھے ایک میڈل ملا، اس وقت تو پھر میری جاب کی باتیں شروع ہو گئی. حضرت میرا اللہ جانتا ہے، آج بھی وہ بندے زندہ ہیں. پاکستان سے باہر ایک ملک کی بات کرتا ہوں، وہ وہاں سے میری ایک جاب کی آفر لے کر آئے. اس زمانے میں، آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی پر منتھ. آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ سال کے بعد فری تھا. اگر فیملی ہو تو ان کے لیے کوارٹر فری ہے، میڈیکل فری ہے، پتہ نہیں کیا کیا فری ہے. آپ چلو. لیکن میں نے اپنی امی ابا سے جو وعدہ کیا تھا، میری ماں میرے عالم بننے کے آخری سال سے 1 سال پہلے فوت ہو گئے، لیکن میں نے وعدہ مجھے یاد تھا. میرے ابا نے میرے پیچھے جمعہ 2 دفعہ صرف جمعہ پڑھا تھا. میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اماں ابا سر پہ نہ ہوں، سب سے آخری نمبر 12ویں نمبر کے ماں باپ کی اولاد ہو، ماں باپ بھی اس کے سر پہ نہ ہو تو کیا کہیں گے فیملی والے؟ شاباش، چھیتی چھیتی جا تو تھے، تو پیسے کمانے میں، سارے خوش ہو جاتے. شیطانوں نے ہمیں بھی یہ بات پہ مجبور کیا، لیکن مجھے اپنی اماں ابا سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا. میں نے کہا نہیں، میں اس مسجد میں رہوں گا، مدرسے میں رہوں گا، یہاں بیٹھوں گا، پڑھاؤں گا. میں باہر ملک پیسے کمانے نہیں جاتا، میں دین کے لیے جاؤں گا تو جاؤں گا، یہ کاموں کے لیے. انہوں نے کہا یہ بھی تو حلال کمائی ہے. میں نے کہا میرے بھائی کو لے جاؤ. میں عالم بنا اسی لیے نہیں ہوں کہ میں دفتروں میں بیٹھ کے افسروں کی ٹیسیاں کرتا پھروں. میں نے خودداری کی زندگی گزارنی اور دین کے لیے کرنا ہے. پتہ ہے میری فیملی مجھ سے ناراض ہو گئی، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا. میری بہنوں کے گھر آ کے عورتیں تانا دیتی تھی کہ بھرا کو سمجھا، آئے رزق کو لت ماری ودے، یہ آئے ہوئے رزق کو اس نے لات مار دی ہے، بھوکا مرے گا، بھکاری بنے گا، بھیک مانگے گا، ایک ایک جگہ ہاتھ پھیلائے گا، جائے کچھ کما کے آ جائے. سب نے مجھے کہا، لیکن میں نے اپنی اماں ابا سے وعدہ کیا تھا، وہ اللہ کی وجہ سے میں نے چھوڑا. آج وہ دن ہے اور پھر وہ دن بھی تھا. آج اللہ نے دین کے لیے جو عزتیں دی ہیں، شاید میں وہاں جاتا تو اس ملک تک محدود رہتا. آج اس وقت دنیا کے 3 بر اعظم آپ کا بھائی دین کی دعوت پہ گھوم چکا ہے. نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت اسلام. حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، علماء حق، علماء
پر گھوما ہوں، کیا یورپ اور کیا افریقہ اور کیا ایشیا کی بات آپ کرتے ہیں، الحمدللہ رب نے دین کے لیے گھمایا۔ آج ہمارے وہی دوست آتے ہیں نا باہر ملک والے، کبھی عید پہ چھٹی آئیں یا کبھی آئیں تو مجھے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب ایک سیلفی۔ اجی کیوں؟ اجی ہم فلاں جگہ جا کے بتائیں گے ہم مفتی عبد الواحد قریشی کے پڑوسی ہیں۔ میں کہ جی میں نے تو تمہیں نہیں کہا جی میرے ساتھ ایک سیلفی کھچا لو، میں نے تو نہیں کہا، تم مجھے کہہ رہے ہو، کیوں؟ تو پتہ چلا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تم دین کے ساتھ ملو گے رب تمہیں عزت سے نوازے گا، تم دین کے ساتھ پھریلا پکڑو گے رب تمہیں وہ عزت عطا فرمائے گا جو عزتوں پہ دنیا ترسے گی۔ اس کی وجہ کسی کا چہرہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کسی کی قومیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ باتیں تب ہیں جب اللہ کے کلام کے ساتھ آپ لگائیں۔ آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، یقین مانے میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، میں کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، آپ پڑھیں پڑھائیں، دنیا کی ضرورت ہے۔ کالج یونیورسٹی پڑھیں گے تو کوئی انجینئر بنے گا، آٹو کیڈ کا ماہر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، مریضوں کا علاج کرے گا، وکیل بنے گا، قانونی پوائنٹ سالو کرے گا، جج بنے گا، ڈیسیجن آف دا لا دے گا، چیمبر میں بیٹھے گا، اسی طرح بیوروکریٹ اور جرنیل بنیں گے، ہمارے ملک کا نظام سنبھالیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ وہاں ہماری ضرورت ہے، لیکن جب یہ ہماری ضرورت ہے تو وہاں پر قبر بھی ہماری ضرورت ہے، آخرت بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہ علماء آپ کی دنیا بھی بہتر کریں گے، ہماری آخرت بھی بہتر کریں گے۔ اور اگر کوئی فوت ہو گیا تو کسی وائس چانسلر کو کال نہیں جائے گی کہ جی ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھوا دو، فزکس پڑھوا دو، پرنسپل صاحب کیمسٹری پڑھوا دو، آؤ ہیڈ ماسٹر صاحب بیالوجی پڑھوا دو۔ سب کہیں گے حضرت قاری صالح صاحب بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھ لیں، بچوں کو کہو اللہ کا قرآن پڑھ لیں ہماری اماں ابا کے لیے۔ جب مانتے ہو کہ اس کلام کا اثر قبر تک جاتا ہے، آخرت تک جاتا ہے، تو پھر کیوں اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے؟ پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ اور ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے مولوی بن گیا معاشرے کے اوپر بوجھ ہوگا، جی نہیں، معاشرہ اس کے قدموں میں بیٹھے گا۔ ابھی حضرت مولانا صالح عثمانی صاحب فرما رہے تھے نا، قائد جمعیت، امام انقلاب، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے لیے ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، اپوزیشن والے اٹھتے ہیں تو حکومت والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو دوسرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اجی مولوی جی سانو کسے ٹھکانے لاؤ، اجی نہیں کرو۔ آپ نے تو کہا تھا مولوی 12واں کھلاڑی ہے، آپ نے تو کہا تھا یہ یوں ہے فلاں ہے، اب سارے انہوں پیو مان کے بیٹھے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے دنیا کے علوم بھی دیے ہیں، دین کے علوم کو بھی وارث بنایا۔ میں اس دن ایک جگہ پریس کانفرنس میں تھا تو ایک صحافی نے علماء کو چھیڑنے کے لیے ایک لفظ کہا، مجھے بڑا عجیب لگا۔ میرا پوری بات تو چھوڑیں، میں ایک جملہ اس کا بتاتا ہوں۔ وہ مولانا کی بات پر یوں منہ چڑھا کے کہنے لگا، مولوی حکومت چلا لے گا اگر اسے حکومت ملی؟ تو پھر میں نے اس کو اس کی سوچ کے مطابق جواب دیا۔ میں نے کہا اگر چرسی اور شرابی کے حوالے ملک کر دیا گیا وہ چلا سکتا ہے تو اللہ کے قرآن کا وارث اور نبی کے فرمان کا وارث اس سے بڑھ کے چلا سکتا ہے۔ یہ تو اے نہ سمجھ مولوی نہیں چلا سکتا۔ ہمیں 5 سال صوبہ سرحد میں مجلس عمل کے دور میں گورنمنٹ ملی، یقین مانیے آپ اکرم خان درانی کا وہ ٹنور اٹھا کے دیکھیں، ہم نے اس مدرسے تو مدرسے اسکول کی میٹرک تک کی تعلیم کو مفت کر دیا تھا۔ ہمارے دور میں کتنے ہسپتال بنے ہیں صوبہ سرحد میں، ہمارے دور میں کتنی یونیورسٹیوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، ہمارے دور میں کتنے معاملات اور ایسی ایسی چیزیں، آپ حیران ہو جائیں۔ یہ سارا معاملہ علماء کے سر پہ ہے۔ علماء کرام اس وقت حکومت پہ تھے، وہ وقت اس وقت کل ملا کے 90 ارب کا صوبہ مقروض تھا، علماء نے چھوڑا اور دنیا داروں کو تم نے صوبے پہ مسلط کیا۔ آج میرا صوبہ 2600 ارب کا مقروض ہے۔ کرپشن تو انہی میں، اعتراض علماء پہ، ابجیکشن علماء پہ، زور لگا کے بھی مولوی کے خلاف 1 روپے کا کرپشن کوئی نہیں ثابت کر سکا، 1 روپے کا۔ تو میں تبھی کہہ رہا ہوں عالم بن گیا آپ کا بیٹا، دنیا بھی سنبھالے گا اور دین بھی سنبھالے گا۔ علماء اس جگہ ٹھہرتے ہیں مصلی امامت پہ، ان کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے عالم، آگے تو آگے، برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ حافظ عالم بنے گا، دنیا کی امامت بھی کرے گا، قوم کی امامت بھی کرے گا انشاءاللہ۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک ان کا پڑھنا مبارک فرمائے، اللہ جل شانہ اساتذہ کا پڑھانا مبارک فرمائے، رب کریم بچوں کی تعلیم کو مبارک فرمائے، اللہ جل شانہ کرم فضل احسان امتنان کا معاملہ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔